دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت کے مصداق وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی حکمرانوں سے ملنے والے قیمتی تحائف کی تفصیل دینے سے انکار کرتے ہوئے یہ بھونڈا موقف اختیار کیا ہے کہ ایسا کرنے سے ملکی وقار مجروح ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ مضحکہ خیز موقف اپنانے والے وزیر اعظم عمران خان بھول گئے کہ ماضی میں انہی تحائف کی بنیاد پر اور انہی کے ایما پر ایک سابق صدر اور 2 سابق وزراء اعظم کے خلاف نیب نے مقدمات درج کیے جو اب تک زیر سماعت ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ عمران خان کے انکار سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف توشہ خانہ کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر مقدمات دائر کروانے والے کپتان خود قیمتی تحائف وصول کر کے ان کی تفصیلات دینے سے یہ کہہ کر انکاری ہیں کہ اس کے اجرا سے میڈیا ہائپ بنے گی اور غیر ضروری خبریں چلیں گی جس سے مختلف ممالک سے تعلقات متاثر اور ملکی وقار مجروح ہو سکتا ہے۔ اس بھونڈے موقف پر کپتان پر تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں اور ان کی دوگلی پالیسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ جو چیزیں پچھلے دور حکومت میں حرام تھی وہ اس دور میں حلال ہو چکی ہیں اور تحریک انصاف کی حکومت انصاف کے دوہرے معیار اپنا رہی ہے۔ یاد رہے کہ نیب کے دائر کردہ توشہ خانہ ریفرنسز میں سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت 4 ملزمان پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری ملزم قرار دیتے ہوئے ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ریفرنس میں ان کی جائیداد ضبطی کی کارروائی بھی شروع کی جا چکی ہے۔ واضح رہے کہ قانون کے مطابق صدارت یا وزارت عظمیٰ کے دوران ملنے والے غیر ملکی تحائف قومی خزانے کی ملکیت ہوتے ہیں اور ان پر ذاتی حق کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے تمام تحائف کو توشہ خانہ میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ جب عمران خان کی حکومت کو پچھلے حکمرانوں پر کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا تو ان کے خلاف توشہ خانہ سے سستے داموں تحائف خریدنے کے ریفرنس ظاہر کیے گئے۔ اب عمران خان بطور وزیر اعظم خود کو ملنے والے تحائف سے متعلق معلومات دینے سے انکاری ہیں۔ سینئر صحافی اسد طور نے اس معاملے پر اپنی تنقیدی ٹویٹ میں لکھا کہ فوجی جرنیلوں کو عوام کے ٹیکس سے ملنے والی مراد کی تفصیلات جاری کرنے سے قومی سلامتی متاثر ہونے کے خدشات کے بعد اب مارکیٹ میں پیش خدمت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو ملنے والے تحفوں کی تفصیل جاری کرنے سے ملکی وقار متاثر ہونے کا انتہائی خوبصورت جواب۔ واہ واہ۔ واضح رہے کہ کابینہ ڈویژن نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کے اس حکم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے جس میں اگست 2018 سے وزیر اعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی کابینہ ڈویژن نے وزیر اعظم کے ایما پر یہ دعویٰ کیا کہ توشہ خانہ کے تحائف کی معلومات ظاہر کرنے سے بین الاقوامی تعلقات خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں دعویٰ کیا کہ تحائف کی تفصیلات فراہم کرنے کے حوالے سے انفارمیشن کمیشن کا دیا گیا حکم نامہ غیر قانونی ہے۔ دوسری جانب حقیقت یہ ہے کہ ملک کی 2 بڑی اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کے خلاف توشہ خانہ کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر ہی نیب ریفرنسز دائر کیے گئے۔ اس معاملے پر تنازع تب کھڑا ہوا جب پاکستان انفارمیشن کمیشن نے ایک درخواست قبول کرتے ہوئے کابینہ ڈویژن کو ہدایت کی کہ غیر ملکی سربراہان مملکت، حکومت کے سربراہ اور دیگر غیر ملکی معززین کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو موصول ہونے والے تحائف کے بارے میں مطلوبہ معلومات فراہم کریں، ساتھ ہی وزیر اعظم کے اپنے پاس رکھے ہر تحفے کی تفصیل دیں اور وہ قواعد بتائیں جن کے تحت انہوں نے تحائف وصول کیے۔ کابینہ ڈویژن کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ مطلوبہ معلومات 10 روز کے اندر شیئر کریں اور اسے سرکاری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کریں۔ ابرار خالد نامی شہری نے اپنی درخواست میں انفارمیشن کمیشن کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان کو اب تک موصول ہونے والے تحائف کی تفصیلات مانگی تھی۔ تاہم کابینہ ڈویژن نے اس درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ معاملہ سن 2017 کے معلومات تک رسائی کے حق کے قانون کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ 4 اپریل 1993 کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں توشہ خانہ کی تفصیلات کو خفیہ یا مخفی قرار دیا گیا تھا، کابینہ ڈویژن نے استدلال کیا کہ معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت یہ معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کیس کی ابتدائی سماعت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے PIC اور درخواست گزار ابرار خالد کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا۔ اس موقع پر کابینہ ڈویژن کی جانب سے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عتیق الرحمان صدیقی عدالت میں پیش ہوئے۔ اپنے حکم نامے میں انفارمیشن کمیشن نے کہا کہ کابینہ ڈویژن نے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کی دفعہ 7 کا حوالہ دیتے ہوئے مطلوبہ معلومات تک رسائی دینے سے انکار کیا، حالانکہ درخواست ان قوانین کے بارے میں معلومات پا رہی تھی جن کے تحت غیر ملکی معززین سے موصول ہونے والے تحائف وزیر اعظم کے پاس آتے ہیں۔ کمیشن کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے مصدقہ معلومات کی عدم موجودگی میڈیا میں سنسنی پھیلاتی ہے جس کے نتیجے میں غیر ضروری کہانیاں جنم لیتی ہیں اور شہریوں اور سرکاری اداروں کے مابین اعتماد کا فقدان پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بارے مصدقہ تفصیلات کی سرکاری طور پر فراہمی توشہ خانہ میں موجود تحفوں کی قیمت اور ان سے استفادہ حاصل کرنے والے منتخب نمائندوں کے بارے میں غیر ضروری افواہوں کو دور کرے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔